ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں. ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہیں. ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو. ہمارے ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے. تو پہلے تو مثالیں ہی دنیا داری کی. اور اگر دین کے لیے ہم قائل کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں سنا کر، کچھ باتیں بتا کر، کچھ تقریر سنا کر. تو یاد رکھیے گا تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر عمل چلتا ہے. بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی. بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا. اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی. لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی روحانی اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں.